وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله العظيم غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے قبلِ دین مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو و خدا بین و خدا داں مددے بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ آئیے بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک درود شریف اور پڑھنے اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ و آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ یہ جو درود شریف آپ نے پڑھا ہے اس سے قبل بھی آپ کو پڑھایا جا چکا ہے۔ فرمایا گیا جو اس درود شریف کو جمعہ کی شب میں یا جمعہ کے دن میں پڑھے گا تو وہ موت کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا۔ اس لیے اپنی عادت بنائیں کہ اس درود شریف کو روزانہ ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ اس کی فضیلت تو جمعہ کے دن پڑھنے کی ہے، لیکن روز پڑھیں گے تو اس کے آپ اور ہم عادی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور اس کی برکتیں کتنی عظیم ہے وہ موت کہ جس کے پردے میں مصطفیٰ کریم کی زیارت نصیب ہوگی۔ ہر مومن کی تمنا یہی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر دیدار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے کرتے مدینہ طیبہ میں موت نصیب فرمائے۔ ابھی آپ حافظ اقبال صاحب کی بلا سے سماعت فرما رہے تھے کہ مسجد ماشاءاللہ کافی حد تک تعمیر ہو چکی ہے، اور ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ مالیگاؤں کی جو خوبصورت مسجدوں کی فہرست تیار ہوگی تو اس میں انشاءاللہ مسجد آفتاب رسالت کا نام اوپر کی فہرست میں ہوگا انشاءاللہ۔ واقعی بڑا عظیم کام انجام دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں۔ جیسا مسجد کا نام تھا ویسا ہی مسجد میں کام بھی کیا گیا۔ مسجد کا نام بھی تو آفتاب رسالت ہے، تو اللہ کرے قیامت تک یہ مسجد سورج کی طرح چمکتی رہے۔ یاد رکھیے مسجدوں کی تعمیر وہی لوگ کرتے ہیں یا انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ مسجدوں کی تعمیر کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے جن کی ذات کو اور جن کے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ چن لیا کرتا ہے۔ اللہ جن کے مال کو اور جن کی ذات کو منتخب کر لیتا ہے، جن کا سلیکشن کر لیتا ہے، جن کو چن لیا جاتا ہے، بس انہی کو توفیق ہوتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا دنیا کے اندر لوگوں کی کمی ہے؟ دنیا میں ایسے ایسے مسلمان پڑے ہوئے ہیں کہ اگر ان کی دولت کو کبھی آگ لگ جائے، اللہ نہ کرے کے ساتھ اللہ نہ کرے ان کی دولت کو آگ لگ جائے تو مہینوں جلتی رہے، اتنی دولت اللہ نے لوگوں کو عطا کی ہے، لیکن جب ان کے سامنے یہ ذکر ہوتا ہے
کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو ان لوگوں کو ایسا لگتا ہے جیسے سنائی ہی نہیں دیا۔ لیکن اللہ کے ایسے بندے جن کو میرا اللہ چن لیتا ہے، کوئی مانگے یا نہ مانگے، جب ان کو پتہ چلتا ہے کہیں پر مدرسہ چل رہا ہے، کہیں پر مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، کہیں پر نیک کام ہو رہا ہے، تو پھر وہ لوگ مطالبے کا انتظار نہیں کرتے، مانگنے کا انتظار نہیں کرتے، بلکہ یہ سوچ کر کہ میرے اللہ کا گھر تعمیر ہو رہا ہے، میرے نبی کا گھر تعمیر ہو رہا ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، مدرسے رسول اللہ کا گھر ہیں، میرے اللہ کا گھر تعمیر ہو رہا ہے، میرے رسول اللہ کا مدرسہ تعمیر ہو رہا ہے، چل رہا ہے، یہاں پر یہ نیک کام ہو رہا ہے، وہاں پہ وہ نیک کام ہو رہا ہے، تو وہ مانگنے کا انتظار نہیں کرتے، بلکہ وہ خود سے لا کر اس انداز سے دیتے ہیں کہ چلو لوگ دنیا کی بینک میں جمع کراتے ہیں تاکہ گرے وقت میں ہمیں کام آئے، ہم اللہ کی بینک میں جمع کرا دیں، اس لیے کہ دنیا کی بینک میں جمع کرائیں تو پیسہ مصیبت میں یاد آتا ہے تو انسان سر کھجا کر سوچتا ہے کہ میں نے تو بہت دنوں پہلے جمع کرا رکھا ہے، اب کچھ نہیں ہے، سارا خالی ہو گیا ہے، تو بینک سے نکالیں اپنے حق سے اور پھر جتنا چاہیں جہاں چاہیں خرچ کریں۔ بلا تمثیل یہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یہ اللہ کی بینک میں جمع کراتے ہیں، جب بدن پر کفن بھی نہیں ہوگا اس وقت میرا اللہ فرمائے گا کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے میری راہ میں خرچ کیا تھا، انہوں نے گویا کہ مجھے قرض حسنہ دیا تھا، انہوں نے اپنی طاقت کے مطابق دیا تھا، آج میں ان کو اپنی شان کے مطابق عطا کروں گا۔ اس وقت لوگ جو نہیں دینے والے ہیں وہ تو دانتوں تلے انگلیاں چبائیں گے غصے میں کہ کاش ہم نے کیوں نہ خرچ کیا، کیوں نہ دیا، ہم لوگ دیتے تو کتنا اچھا ہوتا، لیکن دینے والے بھی کچھ افسردہ ہوں گے، اتنا کم کیوں دیا تھا، اور زیادہ دے دیتے تو یہاں بھی اور زیادہ ملتا، لیکن وہ دنیا، یہ دنیا ختم ہو چکی ہوگی، اس دنیا میں پچھتانے سے کوئی کام نہیں چلے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، مسجد بنانے والوں کا انعام کیا ہے یہ تو اللہ ہی جانے، صرف جو مسجد میں روشنی کر دے، جو مسجد میں روشنی کر دے، صرف روشنی کر دے، اس دور میں جب یہ فرمان جاری کیا گیا کہ جو مسجد میں روشنی کرے گا، اس دور میں مسجد میں روشنی کرنے کا طریقہ چراغ کا جلانا ہوتا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو مسجد میں روشنی کرتا ہے، صرف چراغ جلا دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ فرشتے جو حاملین عرش ہے، یعنی جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھا رکھا ہے، جب تک کسی کا جلایا ہوا چراغ مسجد میں جلتا رہتا ہے وہ فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہوا کہ اس نے ہمیں ایسے دور میں پیدا کیا کہ لوگ چراغ جلائیں تو ان کا چراغ بجھ سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں لائٹ کے دور میں پیدا کیا، اس کی تو کوئی مدت ہی نہیں ہے۔ اگر ہم یہاں روشنی کریں، صرف روشنی کرنے والے پر یہ انعام ہے کہ مغفرت کی دعا ہوگی جب تک کہ روشنی ہوگی، تو جو مسجد میں اینٹ رکھے اپنے پیسے سے، مسجد کے اندر کوئی اور چیز لگا دے، تو اس کا مطلب یہی تو ہے کہ جب تک آپ کے پیسے کی اینٹ، آپ کے پیسے کی ریتی، آپ کے پیسے کی کنکر، آپ کے پیسے کا سیمنٹ، آپ کے پیسے کا سریا، کوئی چیز مسجد کے اندر جب تک لگی رہے گی فرشتے آپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں۔ کتنا سستا سودا ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں موقع دیا ہے، ہمیں کرنا چاہیے۔ یہاں پر مجھے ایک بات یاد آتی ہے، بہت خوبصورت سی بات ہے اور بہت خوبصورت سا واقعہ بھی ہے، بالخصوص میں اپنے جوانوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ جو لوگ ہم سے پہلے کی پیڑھی میں گزر چکے، یعنی جو لوگ بڑھاپے کو پہنچ چکے، انہوں نے اپنے بڑوں کو کہیں نہ کہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے دیکھا، تو وہ لوگ فراخ دل ہیں اور وہ کہیں نہ کہیں حصہ لیتے ہیں۔ اب ہمارے شہر کے جو جوان ہیں ماشاءاللہ وہ داڑیاں رکھنے میں شوقین ہیں، نماز کے لیے بھی آ رہے ہیں، روزے کے لیے بھی آ رہے ہیں، لیکن ایک کمی اب ان کے اندر ہے جو وہ دور ہو جائے، اللہ کرے کہ وہ اپنے اخراجات کے معاملے میں بادشاہوں کی طرح ہے۔ ہمارا جوان اپنے اخراجات کے معاملے میں بادشاہوں کی طرح ہے،
لیکن ابھی اللہ کی راہ میں دینے کا وہ ذوق ہمارے جوانوں میں پیدا نہیں ہوا. جوانوں کی بات کر رہا ہوں. جو لوگ ادھیڑ عمر ہو گئے یا بوڑھے ہو گئے ابھی ان کی بات نہیں, وہ تو ذہن ہے جن کا دینے کا, وہ تو ہے, اللہ کرے بنتا رہے. لیکن نئی نسل کے لیے, جوانوں کے لیے کہتا ہوں, آپ بھی ذہن بنائیں اور اپنے خرچ میں سے نکالیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں یوں کر کے, یا جس اعتبار سے بھی اللہ کی راہ میں دیتے ہیں, تو وہ لینے والے کے ہاتھ میں بعد میں پہنچتا ہے, پہلے وہ اللہ کے دست قدرت میں پہنچتا ہے, وہ اللہ کے ہاتھوں میں پہنچتا ہے, جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اس کے ہاتھ ید اللہ, اللہ کے ہاتھوں میں. ہمارا ایمان ہے کہ ہم اللہ کے ہاتھ مانتے ہیں, لیکن اس کی کیفیت کیا ہے, کیسے اس کے ہاتھ ہیں, یہ علم اللہ کو تفویض کرتے, اس کو سونپتے ہیں کہ مولا تو جانتا ہے تیرے ہاتھ کیسے. اتنا ضرور جانتے ہیں کہ تیرے ہاتھ ہمارے ہاتھوں کی طرح نہیں ہے. تیرے ہاتھ کیسے یہ تو جانتا ہے, ید اللہ کیسے تو جانتا ہے. ید اللہ پر ایمان ہے, کیفیت اللہ جانتا ہے, اور اس کے بتانے سے اس کے رسول جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کتنی بڑی بات ہے اگر کسی کی دی ہوئی چیز میں اپنے ہاتھ میں لے لوں. آپ کہتے ہیں یار کہ فلاں صاحب نے میری چیز اپنے ہاتھ میں لی, مجھ سے اور بڑی شخصیت کوئی پیر صاحب, ارے پیر صاحب نے میری چیز اپنے ہاتھ میں لے لی, اور ان سے بڑی ہستی فلاں صاحب انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لی. سوچو تو صحیح, وہ تمہاری دی ہوئی رقم جس کی کوئی اوقات نہیں ہے, وہ 10-20 روپے, وہ 50-100 روپے, وہ 10-20 ہزار روپے, جس کا حال یہ ہے کہ تم مر جاؤ تو تمہارے وارثین اس کے لیے جھگڑا کریں. بلکہ حالت یہ ہے کہ بعض مرتبہ بچے تمنا کرتے ہیں کہ جلدی سے بڑھاؤ مرے تو پھر وراثت تقسیم ہو, اس لیے کہ بڈھا مرتا نہیں تو وراثت تقسیم ہوتی نہیں. بہت سارے خاندانوں میں یہ میں دیکھ رہا ہوں, سن رہا ہوں, میرے کانوں سے سنی ہوئی بات ہے کہ ابا مر نہیں رہے اس لیے وراثت تقسیم نہیں ہو رہی. اس قدر نا ہنجار, نا فرمان, مفاد پرست اولاد پیدا ہو رہی ہے کہ وہ دولت کی خاطر باپ کے مرنے کے متمنی ہے کہ باپ مرے گا تو وہ پھر کارخانہ بٹے گا اور سائزنگ کی تقسیم ہوگی, اور یہ ہوگی. پھر اگر بیٹے تمنا کرنا کرے تو داماد تمنا کرتے ہیں کہ جب تک کہ سسر جی مریں گے نہیں تب تک کہ تقسیم نہیں ہوگی. یہ حال ہے. جس دولت کے لیے آپس میں جھگڑے ہو رہے ہیں, لڑائیاں ہو رہی ہے, جس کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے, ایسی دولت میں یہ نہیں کہتا اپنی اولاد کے لیے نہ رکھو, اپنی اولاد کے لیے بھی رکھو. حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے, ایک صحابیہ کہا یا رسول اللہ پورا مال اللہ کی راہ میں دینے کا ارادہ ہے. فرمایا نہ, تجھے اجازت نہیں ہے, اس لیے کہ تم اپنا پورا مال اللہ کی راہ میں دے دو اور تمہارے بچے بھیک مانگے محتاج ہو جائیں. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا, بلکہ تمہیں اپنی اولاد کے لیے اتنا کر کے اور رکھ کے جانا چاہیے کہ تمہارے بعد تمہاری اولاد محتاج نہ ہو. یہ بھی نیکی ہے. لیکن آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں سب انہی کے لیے رکھ چھوڑیں, سب رشتہ داروں کے لیے رکھ چھوڑیں, اور جو سب سے بڑا رشتہ دار ہے, میرے جملے پہ غور کریں, جن کے رشتے ٹوٹ جانے ہیں ان کے لیے اتنی محنت ہے. اور ہمارا سب سے بڑا رشتہ کس سے ہے؟ یہاں رشتہ دار سے مراد سب سے بڑا رشتہ کس سے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتے کا اظہار کیا اور عالم ارواح میں ہم سے فرمایا الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا بلا, بے شک تو ہمارا رب ہے. آپ مجھے بتائیں کیا کسی سے رشتہ اتنا پرانا بھی ہے جتنا اللہ سے رشتہ پرانا ہے؟ تو سارے رشتوں کے لیے پیسے ہیں. جس نے سب کچھ عطا کیا وہ رب کے لیے کچھ نہیں, اس اللہ کے لیے کچھ نہیں. تو یہ وہ رقمیں جو فانی ہیں, یہ وہ رقمیں جو کبھی کام نہیں آنے والی ہے, مرنے کے بعد وارثوں میں تقسیم ہونے والی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جب تم اس کو اللہ کی راہ میں دیتے ہو تو پہلے یہ اللہ کے دست قدرت میں آتی ہے, پھر دوسرے کے ہاتھ میں آتی. یعنی گویا تم دیتے ہو اللہ کو. اللہ قرآن میں فرماتا ہے من یقرض اللہ قرضا حسنا, کہ جب تم اللہ کی راہ میں دیتے ہو تو گویا تم اللہ کو قرض حسنا دیتے ہو. جب یہودیوں نے یہ سنا تو تانا دیا کہ تمہارا اللہ تو غریب اور محتاج ہے, معاذ اللہ فقیر ہے کہ وہ لوگوں سے قرضہ لیتا ہے. تو پھر اللہ نے فرمایا نہیں, اللہ محتاج نہیں ہے, اللہ غنی وانتم الفقراء, کہ
تم سب فقیر ہو، محتاج ہو، بھیک مانگنے والے ہو، اللہ مال والا ہے، اللہ غنی ہے، اللہ جو ہے وہ خزانے رکھنے والا ہے۔ اللہ نے یہ صرف اس لیے کہا قرض حسنہ کا مطلب، قرض حسنہ کا مسئلہ یہ ہے کہ جب دینے والا دیتا ہے اور لینے والا لیتا ہے کوئی مطالبہ نہیں ہوتا، دینے والا دیتا ہے، لینے والا لیتا ہے، کوئی مطالبہ نہیں ہوتا، لیکن پھر اتنا ہوتا ہے جب واپس کرنے والا واپس کرتا ہے تو اس کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی شان کے مطابق چاہے تو اتنا ہی دے دے اور چاہے تو اس سے بڑھا کر کے دے دے، لیکن وہ سود نہیں ہوتا کیونکہ کوئی مطالبہ نہیں تھا، کوئی طے نہیں تھا، نہ اشارے میں نہ کنائے میں یہ چیز ہوتی ہے۔ اگر وہ کچھ تحفتاً بڑھا دے، اگر وہ کچھ عطا کر دے، اگر وہ کچھ انعام دے دے، اللہ فرماتا ہے تم جو دے رہے ہو اللہ کو قرض حسنہ دے رہے ہو، آج تم دو گے اپنی طاقت کے مطابق، جب اللہ لوٹائے گا تو اپنی شان کے مطابق لوٹائے گا۔ ایک کھجور جو تم نے اللہ کی راہ میں دی ہوگی، صرف ایک کھجور تم نے اللہ کی راہ میں دی ہوگی، جب اللہ تمہیں لوٹائے گا تو وہ کھجوروں کا بہت بڑا کھیت جنت کے اندر ہوگا۔ وہ کہے گا میں نے تو ایک ہی دی تھی، یہ اتنی ساری کھجوریں کیسے؟ تو اللہ کے فرشتے کہیں گے جو تو نے ایک دی تھی اس کو اللہ نے جنت کی زمین میں بویا تھا، کہاں تمہاری زمین کی کھجور، لیکن دی اللہ کی راہ میں۔ اگر کھا کے اگل دی تھی تو وہ کیا بنی؟ کھائی تو کیا بنی ہیں؟ کھائی تو بدبو بنی نا، کھائی تو گندگی بنی نا، کھائی تو غلاظت بنی، اور اللہ کی راہ میں دے دیا تو جنت میں اگائی گئی۔ یہی اللہ کی راہ میں دینے کا فرق ہے، خود کھایا تو بدبو بنی اور اللہ کی راہ میں دیا تو جنت میں بوئی گئی۔ پھر اس ایک کھجور سے پودا نکلا، پھر اس میں 7 بالیاں نکلی، پھر ہر ایک میں 10 اس طریقے سے 70 ہو گئی، پھر اللہ بڑھاتا جاتا ہے جیسے کہ تمہاری نیت ہوتی ہے، پھر وہ کاٹی جاتی ہے، پھر وہ بوئی جاتی ہے، پھر وہ کاٹی جاتی ہے، پھر وہ بوئی جاتی ہے، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور جب تم جاؤ گے، ہم جائیں گے انشاءاللہ، اللہ فرمائے گا یہ تو نے کھجور دیا تھا، یہ اس کو ہم نے پرورش کی، ایسے اس کو پالا جیسے تو اپنے بچڑے کو پالتا ہے۔ تو میں وہ بات عرض کرنے چلا تھا کہ اللہ کی راہ میں دینے کی بڑی شان ہے، اور پھر وہ بھی مسجد حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر تم معزز بننا چاہتے ہو، قابل تعظیم بننا چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری عزت کریں، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس حدیث کا جلوہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اگر تم قابل تعظیم بننا چاہتے ہو 2 چیزیں اپنے اندر پیدا کرو، ایک تو یہ کہ مسجد کی تعظیم کرو اور مسجد کی تعمیر کرو۔ اگر تم مسجدوں کی تعظیم کرو گے اور مسجدوں کی تعمیر کرو گے تو اللہ تمہیں قابل تعظیم بنا دے گا۔ بہت سے لوگوں کو میں نے شہر میں دیکھا، کوئی نام ان کا نہ تھا، کوئی عزت ان کی نہ تھی، لیکن جب انہوں نے مسجدوں کو تعمیر کرنا شروع کیا، آج پورے شہر میں ان کے نام کا غلغلہ ہے۔ فلاں صاحب نے یہ مسجد بنائی، فلاں صاحب نے یہ مسجد بنائی، فلاں صاحب نے یہ مسجد بنائی، یہ ہے۔ اور پھر دوسری چیز، 2 کام کرنا ہے نا، اگر قابل تعظیم بننا ہے، مسجد کی تعظیم کرو، مسجد کی تعمیر کرو، اور اپنے مومن بھائی کی تعظیم کرو۔ مسجد کے ساتھ ساتھ اپنے مومن بھائی کی تعظیم کرو۔ امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں جو مسجد میں جاتے ہیں، جب تک وہ مسجد کے اندر رہتے ہیں وہ اللہ کے مہمان رہتے ہیں، اور ان کا شمار اللہ کی زیارت کرنے والوں میں ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا چلو بھائی فلاں پیر صاحب ہے ان کی زیارت کر لیں، فلاں سید صاحب ہے ان کی زیارت کر لیں، فلاں عالم صاحب ہے ان کی زیارت کر لیں، فلاں بزرگ ہے ان کی زیارت کر لیں۔ امام حسن فرما رہے ہیں کہ مسجد میں جانے والوں کا شمار اللہ کی زیارت کرنے والوں میں، اور مسجد میں بیٹھنے والوں کا شمار اللہ کے مہمانوں میں۔ اور پھر فرمایا یہی نہیں، اللہ کی زیارت کرنے کا ثواب کس کس کو ملتا ہے؟ ایک بات اور یاد آئی، مسجد میں آ کر جب تک بیٹھا رہے گا وہ لوٹ نہیں جائے گا، اس کا شمار اللہ کی زیارت کرنے والوں میں ہوگا۔ اسی طرح کسی مومن بھائی سے ملنے جانے والا جب تک وہ واپس لوٹ کر نہ آئے اس کا شمار اللہ کی زیارت کرنے والوں میں ہوتا ہے، اور حج اور عمرہ کو جانے والا جب تک کہ وہ لوٹ کر نہ آئے اس کا شمار بھی اللہ کی زیارت کرنے والوں میں ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ مسجدوں میں بیٹھنا کتنا اہم ہے۔
اس سے پتہ چلا کہ مسجدوں کی حاضری کتنی اہم ہے. لیکن یہاں ایک دکھ کی بات یہ بھی ہے کہ مسلمان مسجدوں میں جمعہ کے دن تو شوق سے آتے ہیں, اللہ کا شکر ہے آتے رہیں, لیکن پنج وقتہ نہیں آتے, پنج وقتہ نہیں آتے. امام حسن ایک اور بات بیان فرماتے ہیں کہ مسجد بستی میں ہو اور بستی کے لوگ مسجد کو ویران کرے, آباد نہ کریں, تو وہ مسجد اس آبادی میں اجنبی کی طرح ہے. جیسے اجنبی لوگوں کا منہ تکتا رہتا نا ٹکٹکی باندھ کے, ہائے آج میرا کوئی پرسان حال نہیں, ویسے مسجدیں مایوس ہوتی ہیں, مسجدیں غمگین ہوتی ہیں. کس بنیاد پر؟ کہ اس کو آباد نہیں کیا جاتا. کتنا افسوس ہے اس قوم پر جس قوم کے رسول نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آج اس قوم کو تاش کے پتوں کے لیے فرصت ہے, آج اس قوم کو واٹس ایپ پر میسیجز چیک کرنے کے لیے فرصت ہے, آج اس قوم کو فیس بک پر کئی گھنٹے بیٹھنے کے لیے فرصت ہے, آج اس قوم کو فلمیں دیکھنے کے لیے فرصت ہے. اور اگر فرصت نہیں تو اللہ کی عبادت کے لیے نہیں. اگر دیکھ سکتے ہو تو اپنے دائنی طرف دیکھ لو, اس قبرستان کے اندر وہ لوگ بھی سو رہے ہیں جن کے کئی سو لوم چلتے ہیں. اس قبرستان میں وہ بھی سو رہے ہیں جن کی کئی سائزنگیں چلتی ہے. اس قبرستان میں وہ بھی سو رہے ہیں جنہوں نے کئی برس تک کے سیاست کی ہے اسی شہر کے اندر. اس قبرستان میں وہ بھی سو رہے ہیں جو مسجدوں کو آباد نہیں کرتے تھے, ویران کرتے تھے. آباد کرنے والے بھی سو رہے ہیں اور مسجدوں کو برباد کرنے والے اور ویران کرنے والے بھی سو رہے ہیں. اللہ کے فرامین کو سر آنکھوں پہ رکھنے والے بھی سو رہے ہیں اور اللہ کے فرامین کو پیٹھ کے پیچھے ڈالنے والے بھی سو رہے ہیں. دیکھو قبریں سب یکساں لگتی ہے, سناٹا لگتا ہے, سکون لگتا ہے, اوپر سے اطمینان لگتا ہے. لیکن اللہ نے اگر تمہیں آنکھیں دی ہے, عبرت کی آنکھیں, تو اس میں جھانک کے دیکھنا کہ کچھ قبریں ایسی ہوگی جس میں انگارے سلگ رہے ہوں گے, کچھ قبریں ایسی ہوگی جس میں آگ بھر دی گئی ہوگی, کچھ قبریں ایسی ہوگی جس میں وجود سور کی طرح بن گئے ہوں گے, کچھ وجود ایسے ہوں گے جو کتے کی طرح بن گئے ہوں گے, کچھ وجود ایسے ہوں گے جن کے چہرے قبلے کی طرح پھر گئے ہوں گے اور وہ اللہ سے رو رو کر تمنائیں کرتے ہوں گے, مولا صرف ایک مرتبہ 2 منٹ کے لیے دنیا میں جانے دے دے, صرف 2 منٹ کے لیے, تاکہ تیری بارگاہ میں جا کر 4 سجدے کر لوں اور تجھے منا لوں. لیکن قدرت کی طرف سے جواب مل رہا ہوتا ہے, بندے جب میں نے تجھے مہلت دی تھی تو دنیا کے کھیل میں مصروف تھا, تو دنیا کے گورکھ دھندوں میں مصروف تھا, تو دنیا کی محبت میں ڈوبا ہوا تھا. لوگوں عبرت کی نگاہ سے اس شہر خاموشہ کو دیکھو, بار بار آتے ہو, روز آتے ہو, ہر بار آتے ہو, کیا سیکھ کر جاتے ہو؟ کسی مقرر کی تقریر تمہیں اتنی عبرت نہیں دلا سکتی جو ایک قبر کی آواز تمہیں عبرت دلا سکتی ہے. آؤ نا, زندگیوں کو برباد نہ کرو, زندگیوں کو ویران نہ کرو. کیا جاتا ہے 10 منٹ مسجد میں آنے میں, کیا جاتا ہے 4 رکعت پڑھ لینے میں, کیا جاتا ہے تھوڑا سا وقت اللہ کے لیے نکال لینے میں؟ جس اللہ نے پوری زندگی ہمیں سونپی ہے, پوری زندگی عطا کی ہے, اس اللہ کے لیے نماز پڑھنے کا وقت نہیں. سن لو, نماز کو چھوڑ کر قیامت میں ادھر ادھر پھرتے رہو گے, کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. کیونکہ قیامت میں ایک ہی در ہے, ایک در, وہ ہے در مصطفیٰ. بس ایک ہی چوکھٹ ہے. چوکھٹ سے مراد یہ بنی ہوئی چوکھٹ نہیں, یعنی ان کا آسرا ہے, ان کا دربار ہے. قیامت میں صرف ایک ذات ہے, وہاں سن لی گئی آپ کا بیڑا پار, اور اگر وہاں نہیں سنی گئی اللہ بھی امان نہیں دے گا. میرے امام کہتے بخدا, خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقر, جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. جنہیں در مصطفیٰ پہ امان نہ ملے اسے کبھی امان نہیں ملے گی. اور سن لو, دل کے کانوں سے سن لو, اس مسجد میں پہلی بار جمعہ پڑھنے کے لیے ہم سب جمع ہوئے ہیں. مسجد آفتاب رسالت میں پہلی جمعہ ہے, اور اللہ کرے یہ انقلابی جمعہ ہو, ہماری زندگی میں تبدیلی کا جمعہ ہو. اس لیے کہ آج کا دن خوبصورت اس لیے بھی ہے
کہ سب سے پہلی نماز پنج وقتہ کی فرضیت کی حیثیت سے 27 رجب ہی کو پڑھی گئی تھی، کیونکہ شب معراج نماز کا تحفہ لایا گیا، اور آنے کے بعد پہلی نماز ظہر کی شکل میں اعلان کے ساتھ پڑھی گئی کہ چلو نماز فرض ہوئی ہے، نماز پڑھ لو۔ اور یہ جو پہلی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر، اس دن جو پہلی 5 وقت کی نماز پڑھی گئی، اس میں جبریل علیہ السلام خود زمین پر آئے تھے اللہ کے رسول کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے۔ آج سے عہد نہیں کر لیتے کہ آج 27ویں رجب ہے اور آج سے ہم بھی انشاءاللہ 5 وقت کی نماز شروع کر دیں گے؟ شادی ہوگی تو بھی نماز ہوگی، میت ہوگی تو بھی نماز نہیں چھوڑیں گے، سردی ہوگی، گرمی ہوگی، بارش ہوگی، کوئی موسم ہوگا، نماز نہیں چھوٹے گی۔ جب آپ نماز پڑھتے رہیں گے تو یادگار ہوگی۔ پہلی آفتاب رسالت میں جمعہ پڑھنے گیا تھا، کوئی فقیر نے چیخا تھا اور میں نے عہد کیا تھا کہ آج سے میں نماز پڑھوں گا تو آپ کی یادیں تازہ ہوتی رہے گی۔ میں عرض کر رہا تھا قیامت میں ایک ہی در ہے، حضور نے امان دے دی، امان مل گئی، انہوں نے نہ دی تو نہ ملی۔ اب حضور کیا کہتے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں جو نماز چھوڑ دے میں اس سے بیزار ہوں۔ کیا فرمایا؟ میں اس سے بیزار۔ کوئی باپ کہتے میں میرے بیٹے سے بیزار ہوں، بولو باپ کہتے بیٹے سے بیزار ہوں، کوئی اس کو قرضہ دے گا؟ کوئی اس کے ساتھ لین دین کرے گا؟ کوئی اس کے ساتھ لین دین کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ ارے اس کا باپ اس سے ناراض ہے، ذمہ دار کون ہے؟ اس کا باپ اس سے ناخوش ہے، ذمہ دار کون ہے؟ اس لیے لوگوں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جس نے نماز چھوڑ دی میں اس سے بیزار ہوں، اور جس سے حضور بیزار ہیں پھر اللہ اس سے راضی کب ہوگا؟ اس لیے توبہ کر لو، توبہ کا وقت ہے، پلٹ آؤ، آج ہی عہد کر لو۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ان کی زندگیاں ضائع ہو رہی ہے، ان کی زندگیاں برباد ہو رہی ہے۔ تو میرے عزیز، آج اس مقدس ساعت سعید کے موقع پر، اس مبارک موقع پر، خوشی کے موقع پر، اس تاریخی دن میں اپنے اللہ سے ارادہ کر لو کہ اللہ آج کے بعد اب میں کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا۔ یہ مت سوچنا کل سے پڑھیں گے، کل سے پڑھیں گے، کل سے پڑھیں گے۔ کل کسی کی زندگی میں کبھی نہیں آتا، کل پہ مت ڈالو، آج سے، ابھی سے، اسی وقت سے ارادہ کرو۔ کسی بہت بڑے مفکر نے کہا تھا نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھ لی جائے، قبر میں کوئی نہیں آنے والا۔ تو میں عرض کر کے اپنی بات ختم کر دوں۔ وہ جو خوبصورت سا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے مسجد کے متعلق اور مجھے بہت پسند ہے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں ان نوجوانوں کی خاطر جو نوجوان میرے اس وقت ابھی تک ذہن نہیں بنائے اللہ کی راہ میں دینے کا، دو اللہ کی راہ میں، اس لیے کہ اللہ کی راہ میں دینے والا کبھی تنگ دست نہیں ہوتا۔ اللہ کی راہ میں ایک دو گے اللہ تمہیں کم سے کم 10 دے گا، اور نیت اچھی ہے تو اللہ تمہیں 70 دے گا، اور اچھی ہے تو اللہ تمہیں 700 دے گا، اور نیت اچھی ہے تو اللہ تمہیں بے حساب دے گا۔ دے کے دیکھو، جب لوگوں کے مال پہ مندی آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یار مولانا ابھی مندی چل رہی ہے میں چندہ نہیں دے سکتا۔ اللہ کے گھر میں کہتا ہوں میں، جب مجھے کبھی ایسا لگتا ہے نا کہ مندی آ رہی ہے تو میں تھوڑا زیادہ دینے لگتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ تجارت اللہ سے میں کر رہا ہوں، کیونکہ اس نے تو وعدہ کیا نا کہ 1 دے گا تو میں کم سے کم 10 دوں گا۔ تو آنا بند ہو گیا نا، انکمنگ بند ہو گئی ہے، تو اب آئے گا کیسے؟ سیاسی لیڈر کو دوں گا تو پتہ نہیں وہ وعدہ وفا کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ ممکن ہے کسی امام صاحب کو دوں گا تو وہ بھی وعدہ وفا کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے، کسی خطیب صاحب کو دوں گا تو پتہ نہیں وہ وعدہ وفا کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے۔ لیکن جو کہتا ہے قل صدق اللہ، اے محبوب فرما دو کہ اللہ سچا ہے، اور پھر ایک مقام پر کہتا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ اللہ اپنے وعدے کے کبھی خلاف نہیں کرتا۔ جب اس نے کہہ دیا 1 دو گے تو میں کم سے کم 10 دوں گا، کم سے کم کا 10 دوں گا۔ تو پھر جب ایسا لگتا ہے کہ اب آمدنی کم ہو رہی ہے، مندی آ رہی ہے، تو میں سوچتا ہوں ذرا جلدی کچھ نکالو، اس لیے کہ 1 دوں گا تو 10 تو آ ہی جائے گا، اور آتا ہے۔ اللہ پہ یقین کر کے دیکھو۔ میں لوگوں کو کہتا ہوں اللہ پہ، سب سے بڑا مسئلہ مسلمانوں کا یہ ہے
کلمہ پڑھتے ہیں لیکن جس کے نام کا کلمہ پڑھتے اس پہ یقین نہیں کرتے. ایک بار میرے اللہ پہ یقین کر کے دیکھو. یقین اتنی مضبوط چیز ہے نا, وہ مردے کو زندہ کر دیتا ہے. یقین کی بات آئی ہے تو میں ایک بات کہوں, تھوڑا سا ٹائم, یقین کی بات ایک بات کہوں. ایک دن رابعہ بصری کا روزہ تھا, بڑی عظیم خاتون رابعہ بصری کا روزہ تھا. روزے سے تھی, افطار کا وقت قریب آیا, ایک روٹی کا آٹا ڈبوں کو پیٹ پاٹ کر نکالا گیا ہوگا, ایک روٹی بنی. آج بہت فراوانی کا دور ہے, وہ دور بہت, جب وہ تنگی کا دور تھا, بہت لوگ مالدار نہیں تھے, وہ بھی پھر ایک بیوہ عورت جس کی کوئی آمدنی نہیں ہو, بوڑھی تھی, رات دن عبادت کرتی تھی. ایک روٹی بنی, دروازے پہ سائل آ گیا, بھکاری آ گیا, ہے کوئی اللہ کے لیے کھلانے والا, اللہ کے لیے دینے والا؟ اب ایک ہی روٹی ہے, افطار کا وقت ہے, اور افطار کا وقت کیسا ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں نا, ہاتھوں سے تسبیح چھوٹ چھوٹ کے گرتی ہے. مؤذن صاحب بھول تو نہیں گئے اعلان کرنے کے لیے, یہ حالت ہوتی ہے. اب وہ لوگ یار, جو لوگ سحری میں تری پئیں, کیا کیا پئیں, ان کا یہ حال ہوتا ہے. جو کھجور اور پانی پہ سحری کرتے ہوں گے ان کا کیا حال ہوتا ہے افطار کے وقت. لیکن آواز آئی ہے کوئی اللہ کی راہ میں دینے والا؟ کنیز سے کہا, بیٹی یہ روٹی اٹھا کے دے. یہ رابعہ تھی نا, وہ رابعہ تو نہیں تھی. ولیہ یہ تھی, ولیہ وہ نہیں تھی. دل میں خسک آ گئی, دل میں کھٹک آ گئی, ایک عجیب سا کراہت کا معاملہ آ گیا. یہ کیسی بڑھیا ہے, افطار کے لیے ایک روٹی آدھی آدھی کھانی تھی, یہ بھی کہتی اٹھا کے دے دیا. لیکن ابھی غروب نہیں ہوا. ایسے میں کوئی آنے والا آیا یا کوئی کنیز آئی, بی بی میری مالکہ نے آپ کے لیے روٹیاں بھیجی ہے. تو اس سے پہلے کہ وہ روٹیاں وصول کرتی, پوچھا کتنی ہے؟ کہا 8 ہے. لے جا, میری نہیں ہے. کنیز کی کھٹک اور بڑھ گئی, یہ کیسی ہے؟ ارے 8 ملی تھی, کیا سیر ہو کے کھاتے آج؟ غروب کا وقت قریب ہے, کہتی میری نہیں ہے. ارے میری ہے یا نہیں ہے, بھیج دیا تو لے لیتی. یا میری نہیں ہے, لے جا, کسی اور کی ہے. اس کے بعد لیکن اب بھی غروب نہیں ہوا. میں کہتا ہوں مسلمانوں کے پاس سب رہا, یقین گیا. یقین پیدا کرو, یقین. حضور شیخ الاسلام والمسلمین کا کتنا خوبصورت شعر ہے, 2 مصرے کہتے ہیں, یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے. یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے, جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں. اہل شک ہو گئے ہو, اس لیے ڈگمگا رہی ہے کشتی. یہ مندی, وہ تیزا, یہ تحریک, وہ امکا, وہ یہ سب چل رہا ہے. اللہ پہ یقین کر کے دیکھو. رابعہ کہتی ہے لے جا, میری نہیں ہے. لیکن ابھی غروب بھی نہیں ہوا تھا, پھر کوئی دوسرا آنے والا آتا ہے, بی بی میرے مالک نے روٹیاں بھیجی ہے. پھر اس سے ہی پوچھا کتنی ہے؟ کہا 10. ہاں لا, یہ میری ہے. لا, یہ میری ہے. کنیز نے دیکھا تو یہ منظر, توکل کا, یقین کا منظر دیکھا. لیکن اس کے بعد کہنے لگی, مائی بات سمجھ میں نہیں آئی, میں تو ڈاماڈول تھی نا, میرے یقین میں مضبوطی نہیں تھی. ایک تو نے دے دی, پھر 8 ملی, تو نے اس کو بھی واپس کیا, لیکن 10 کیسے لے لیا کہ میری ہے؟ کہا نادان, میرے اللہ کا جب وعدہ ہے کہ تو 1 دے گا تو کم سے کم میں 10 دوں گا. یہ کم سے کم ہے. جب اس کا وعدہ ہے کہ کم سے کم 10 دے گا تو 8 کیسے لے لوں؟ اس کا وعدہ ہے کہ کم سے کم 10 دے گا تو 8 کیسے لے لوں؟ تو اس لیے اس نے جب, اور یاد رکھنا پھر وہ بھی پہلے آزماتا ہے نا کہ دینے والے کا یقین کتنا پختہ ہے. سخیوں کی فہرست میں نام لکھانا چاہتا ہے یا میرے بندوں کی فہرست میں نام لکھانا چاہتا ہے؟ ریاکاری کرنا چاہتا ہے یا واقعی اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہے؟ یہ ریاکاری نہیں کہ آپ اعلان کرو کہ میں نے اتنا دیا, یہ ریاکاری نہیں. ریاکاری یہ ہے اس نیت سے اعلان کرواؤ
کہ لوگ مجھے دیکھ کر سخی کہیں، اس میں کچھ نہیں ملنا ہے۔ اگر اس نیت سے اعلان کراؤ گے کہ میرے اعلان کو سن کر میرے بازو میں بیٹھا ہوا بھی اعلان کرے گا تو آپ کا بھی ثواب ملے گا، اس کے ثواب میں کمی بغیر اس کا ثواب بھی اللہ آپ کو عطا فرمائے گا، اس کے ثواب میں کمی کیے بغیر اللہ وہ ثواب بھی آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو وہ بات میں اب اختتام پہ کر دوں جو کرنے چلا تھا۔ مسجد کی تعمیر بڑی عظیم چیز۔ ایک بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ میں نے مسجد بنانی ہے، تعمیر کرنی، مسجد تعمیر کرنی۔ اب بادشاہ تھا، اس کو کمی کیا تھی؟ مسجد بنانے کے لیے جگہ کا انتخاب ہوا، تعمیر شروع ہوئی، لیکن اپنی طرح نہیں بنائی اس نے مسجد، جیسے ہم لوگ بناتے ہیں، ادھر مانگ ادھر مانگ، ہے نا۔ یہ بیچارے یہاں کے ذمہ داروں نے بھی محنت تو بڑی کی، کہیں گئے نہیں یہ، لیکن میں جب کبھی قبرستان آتا تھا میتوں میں تو دیکھتا تھا ہر میت پر کچھ لوگ کھڑے ہو کر یہی اپنے مرحومین کے نام سے۔ بہت مشکل کام ہے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ دینے والا طبقہ اللہ کی راہ میں اپنے ہاتھ سے کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے، آسان نہیں۔ اور پھر اللہ کی راہ میں مانگنے والوں کو لوگ کتنی حقیر نظر سے دیکھتے ہیں۔ رمضان شریف میں 11 مہینے تک سلام کرنے والے تھوڑا کٹ مار کے چلے جاتے ہیں، کیوں؟ چندے کا موسم ہے نا، ابھی مانگ نہ لیں، یہ حالت ہے لوگوں کی۔ لیکن میں لوگوں سے کہتا ہوں، لوگوں یہ بتاؤ، یہ جو لوگ جو مانگ رہے ہیں کیا یہ اپنے لیے مانگ رہے ہیں؟ سچ بتانا، اپنے ایمان والے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہنا کیا اپنے لیے مانگ رہے ہیں؟ بلکہ میں تو آپ سے یہ کہتا ہوں، جو اللہ کے لیے مسجد مدرسے کے لیے آپ کے پاس مانگنے کے لیے آتے ہیں وہ آپ کے محسن ہیں، محسن، کہ وہ آپ کا بوجھ وہ اپنے سر لے لیتے ہیں۔ آپ نے دے دیا معتمد لوگوں کو، معتبر لوگوں کو، اب زکوٰۃ آپ کی ہے، صحیح جگہ خرچہ وہ کر رہے ہیں۔ ورنہ اس شہر میں تو ادھر ادھر کے پتہ نہیں کتنے کتنے ہزار میل کے فاصلے سے لوگ آتے ہیں، ان کے گاؤں میں مدرسے بھی نہیں ہوتے ہیں، وہ آپ سے چندہ لے کے جاتے ہیں۔ میں جاتا ہوں پورے ہندوستان میں، الحمدللہ پورے ہندوستان میں جاتا ہوں۔ جب یہاں پر آئے رمضان شریف میں، جن سالوں میں مدینہ منورہ جانا نہیں ہوا تو پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ اور میں فلاں جگہ سے۔ اور فلاں جگہ کہاں مدرسہ ہے؟ او وہاں پر ہے۔ میں تو وہاں آیا تھا تقریر کے لیے، کوئی مدرسہ تو ہے نہیں۔ تو آئے بائیں شائیں کرنے لگتے۔ مالیگاؤں کی عوام سے کہتا ہوں، اپنا مال اپنے شہر میں خرچہ کرو، اپنی زکوٰۃ اپنے شہر میں دو۔ جہاں تک آپ کی نظر نہیں پہنچتی وہاں کیوں زکوٰۃ برباد کرتے ہو، کیوں تباہ کرتے ہو؟ اور ایسی جگہ دو جہاں آپ کام ہوتا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ صرف سنی دعوت اسلامی کو دو، یا صرف میرے مدرسے کو دو، یا ہمارے ادارے کو دو، نہ آپ ہمیں نہ دو، آپ کی مرضی۔ میں چندہ مانگنے نہیں کھڑا ہوں اپنے مدرسے کے لیے، اور ایسے مدرسہ میرا ہے بھی نہیں، پوری قوم کا ہے، میں نے کہا اپنی قبر میں لے جانا ہے۔ 60 مدارس چلتے ہیں پورے شہر کے اندر تحریک سنیدہ اسلامی کی، جامعہ چلتا ہے، 2 لڑکیوں کے مدارس چلتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ہر سنی ادارے کو دو، ہر سنی ادارے کو دو، سارے سنی ادارے اپنے ہیں۔ لیکن ایک بات کہتا ہوں، تھوڑا جھانک لو، آپ کی دی ہوئی رقم صحیح جگہ پہ لگ رہی ہے کہ نہیں لگ رہی، کیونکہ آپ کی زکوٰۃ غریبوں کے لیے ہے، وہ غریبوں پر، دین پر، اسلام پر، شریعت پر خرچ ہونا چاہیے، کسی کے گھر کی زینت نہیں بننا چاہیے۔ آپ کی گھر کی زکوٰۃ سے کسی کے گھر کا صوفہ نہیں آنا چاہیے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کے گھر کی زکوٰۃ سے کسی گھر کی تجوری یا فریج نہیں آنا چاہیے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہ زکوٰۃ آپ کسی کو بھی اٹھا کے دے دے، وہ جانے اس کا کام جانے، کام نہیں چلتا، ادا ہی نہیں ہوگی۔ ڈھونڈو مستحقین کو۔ اور رمضان شریف آنے والا، یہ بھی کہتا ہوں، کچھ لوگوں کا ذہن بنا اٹھا کے سب مدرسوں کو دو، کچھ لوگ کا ذہن بنا اٹھا کے سب رشتہ داروں کو دو، دونوں غلط ہے۔ میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، اپنی زکوٰۃ کے 3 حصے کرو۔ یہ روشنی میں نے قربانی سے لی ہے، اپنی زکوٰۃ کے 3 حصے کرو۔ ایک حصہ دینی مدرسوں میں دو جہاں دین کا کام ہوتا ہے، لیکن وہیں جہاں کام ہوتا ہے، یہ جہاں آرام ہوتا ہے وہاں نہیں۔ کچھ مدرسے واقعی مدرسے ہیں،
کچھ مدرسے اسلامی ہوٹل اور ہاسٹل بن گئے، صرف کھانا اور سونا ہے، کوئی پڑھائی نہیں. وہ آپ دیکھ لیں کہاں آئے، مجھے کچھ پتا نہیں. آپ کی آنکھیں کھلی رہنی چاہیے. اور اللہ کے گھر میں کہتا ہوں کوئی مدرسے کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، یہ بات یاد رکھنا. میں کبھی بھی کسی کو بھی ٹارگٹ کر کے تقریر کرنے کو حرام سمجھتا ہوں، اس لیے کہ آپ نے اتنے بڑے منصب پہ مجھے کھڑا کیا، منبر رسول پہ، میں یہاں آ کے کسی کو ٹارگٹ کروں، غیبت کروں، حرام ہے. امانت ہے آپ تک پہنچا رہا ہوں، لیکن آپ کی زکوٰۃ کے ذمہ دار آپ ہیں. جھانکو کہاں کام ہو رہا ہے وہاں جاؤ. تو ایک دینی مدرسوں میں جہاں دین کا کام ہوتا ہے، ایک اپنے رشتہ داروں پر، اس لیے کہ رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے سے ڈبل ثواب ہے. ایک زکوٰۃ کا، ایک صلہ رحمی کا، ایک حصہ ان کو دو اور ایک حصہ عام غریب مسلمان کو دو، تو تینوں کا بھلا ہو جائے گا. کیونکہ مدرسے یہ آپ کے چندے سے چلتے ہیں، یاد رکھنا. اور جب تک مدرسے حیات ہیں علم دین حیات ہے، اور جب تک علم حیات ہے انشاءاللہ اسلام زندہ رہے گا. اچھا امام آپ کو مدرسوں سے ملتا ہے، اس کا خیال رکھنا. خیر وہ رمضان شریف کی بات تھی، نکل آئی. عرض کر رہا تھا کہ یہ احسان کرنے والے لوگ ہیں ہم پہ، جو اللہ کی راہ میں مانگنے ہمارے پاس آتے ہیں. مدرسہ بن رہا ہے دے دو نا، مسجد بن رہی ہے دے دو نا. لوگ ان کو مکروہ نظر سے دیکھتے ہیں. یہ مکروہ لوگ نہیں ہیں، یہ آپ کو دین پہ ابھارنے والے لوگ ہیں، ورنہ یہ اپنے لیے نہیں مانگ رہے. اور میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں اپنے لیے مانگنے میں شرم ہونی چاہیے. اللہ کے دین کے لیے اگر اعلان کرنا ہو تو یہ میرے مصطفیٰ کریم کی سنت ہے. بہرحال تمہاری طرح مسجد نہیں بنی، مسجد بنائی بادشاہ نے، بادشاہ کے اعلان کیا جو بھی مسجد تعمیر ہو رہی ہے اس میں کوئی چندہ نہیں دے گا، میں اکیلا بناؤں گا. مسجد کا کام شروع ہوا. ایک لکڑہارا غریب، اس نے سوچا میں مسجد تو نہیں بنا سکتا پوری، میں پوری مسجد نہیں بنا سکتا، میرے پاس تو چند اینٹیں، 4-6 اینٹیں ہوگی، چند اینٹیں ہیں، یہ اینٹیں بادشاہ کو دے دوں، بادشاہ کو دے دوں گا، میری اینٹیں بھی لگ جائے گی کیونکہ میں تو پورا کام ہی نہیں کر سکتا. بادشاہ کے پاس گیا، اس کے قارندوں نے پکڑ لیا، کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا بادشاہ سے ملنا ہے. کیا بات ہے؟ کہا کہ کچھ کام ہے. گئے، یہ چند اینٹیں ہیں بادشاہ، اب آپ مسجد بنا رہے میری بھی لگا لو نا. نہیں ہم سب اپنی لگائیں گے، کسی کی نہیں لگائیں. اچھا چلا گیا. اب کیا کروں، اینٹوں کا کیا کروں؟ اللہ کی راہ میں خریدا تھا دینے کے لیے. اس نے اینٹوں کو باندھا اور لکڑہارا تھا، لکڑیوں کے بیچ میں رکھ دیا اور لکڑی لے کر کے چلا، اور جہاں بادشاہ کے مسجد تعمیر کی اینٹیں پڑی تھی وہاں جا کے گر گیا تو گٹھی بھی گری. جب گٹھری گری تو گٹھی کھل گئی، لکڑی سمیٹ کر کے باندھ لی اور اینٹوں کو چپکے سے اس میں ملا دی، چپکے سے ملا دیا. مسجد تعمیر ہو رہی ہے، بن رہی ہے، بن گئی مسجد. اب مسجد کا افتتاح ہونے والا ہے. کتنی خوشی ہوتی ہے جس دن مسجد کا افتتاح ہونے والا ہوتا ہے. یہ ذمہ داروں سے پوچھیں جنہوں نے محنت کی، امام صاحب سے پوچھیں جن لوگوں نے کاوشیں کی، محلے والوں سے پوچھیں جنہوں نے اپنی حلال کمائی میں سے چندہ دیا. سب کو انتظار ہے. صبح مسجد کا افتتاح ہوگا. رات کو آخری پہر میں بادشاہ کی آنکھ لگنے کے بعد کیا دیکھا؟ میدان محشر برپا ہے، اور محشر بپا ہے، اور ایسے میں لوگ جنت میں جا رہے ہیں. جنت میں 2 محل ہیں آمنے سامنے. ایک محل پہ بادشاہ کا نام لکھا ہے اور بالکل ویسا ہی محل سامنے ہے، اس پہ لکڑہارے کا نام لکھا ہے. بادشاہ نے فرشتوں سے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ کہا یہ آپ کا محل ہے. یہ میرا کیوں محل ہے؟ آپ نے مسجد بنائی نا، تو اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ کے لیے مسجد بناتا اللہ اس کے لیے محل بناتا. یہ تیرا محل. اچھا میں نے مسجد بنائی، یہ لکڑہارا تو میرا پڑوسی ہے، میری رعایا میں رہتا ہے، اس نے کون سی مسجد بنائی؟ کہا بادشاہ اس نے مسجد نہیں بنائی، لیکن چند اینٹیں اپنی حیثیت کے مطابق اس نے اسی مسجد کی اینٹوں میں ملا دی. تو اللہ کے یہاں ناپ تول نہیں ہے، جو ایک بھی لگاتا ہے اللہ اس کو پوری مسجد تعمیر کا ثواب عطا کرتا. رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے، تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں. سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunnidawatisllami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں.